إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، اچھی اور نیک دوستی یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بلی ہو جاتی ہے. اس لیے کتاب و سنت میں اس کی بڑی ترغیب اور اس کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ایک مومن اور مسلمان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کوئی بھی شخص وہ اپنے دوست کے دین پر اس کے طریقے پر ہوتا ہے. لوگ انسان کو دیکھنے سے پہلے اس کو دوستوں کو دیکھتے ہیں. لہذا تم میں سے جب بھی کوئی شخص کسی کو اپنا دوست بنانے لگے تو اس بات کو بخوبی جان لے کہ وہ انسان کس طور طریقے پر ہے. کتاب و سنت میں اور کوئی چیز بھی اس کے بارے میں ذکر نہ کی جاتی، صرف ایک آیت کافی ہے.
آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی نگرانی میں پرورش پاتے ہیں. بچپن بھی پاک اور صاف، لڑکپن بھی ہر قسم کے عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے، جوانی وہ بھی ہر قسم کے برے خیالات، اعمال اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک اور صاف ہے. کوئی شخص بھی مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نبوت سے پہلے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کے اندر کوئی برائی ہے. یہ شان تھی، یہ عظمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، آپ نے خود لوگوں کو کہا بھائی میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، کیا تمہیں عقل نہیں آتی کہ میرا کریکٹر کون سا ہے، کیا ہے؟ اتنے صاف اور ستھرے پیغمبر کی زندگی کے ایام جو گزرے ہیں کہ جن میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہو. اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور ہمارے لیے یہ درس ہے. یوں ہی نہیں جس پہ دل آ گیا وہ کیسا بھی انسان ہو، نہیں جی بس یہ ٹھیک ہے جی دوست ہے کیا کریں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا دوست بنانا ہے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، مشرک نہیں، بدعتی نہیں، کتاب و سنت کے خلاف عمل کرنے والے نہیں، بلکہ کون لوگ ہیں جن کے دن گزرتے ہیں، جن کی راتیں گزرتی ہیں تو یدعون ربہم، اگر وہ پکارتے ہیں تو اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور اس میں کوئی دنیاوی منفعت اور فائدہ بھی نہیں، صرف وہ چاہتے کیا ہیں؟ یریدون وجہ، رب کی رضامندی چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہماری دوستی کا معیار کیا ہے کہ یہ بڑے منصب پہ فائز ہے اس سے دوستی لگا لو. ہماری دوستی کا معیار کیا ہے کہ یہ آدمی مالدار ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لو، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لو، کل کو ضرورت پڑے گی اپنا کام نکالوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان نادار، فقراء، غریب، نیک صحابہ اور غریب جو مسلمان ہیں ان سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا ہے، اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ وہ مالدار ہیں ان سے دنیا کا مال و دولت حاصل ہو جائے گا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان لوگوں کی بات نہیں مانی جن کا دل ہی ہمارے ذکر سے غافل ہے. جو غافل ہیں ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو دنیا میں زمین پہ چلتے پھرتے ہماری نظر میں مردہ ہیں. جیسے تمہارے نزدیک میت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، بس جلدی جلدی غسل کفن دو، دفن کرو، کتنا بھی پیار کیوں نہ ہو زندگی میں اس کے ساتھ، باپ ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیوی ہے. نہیں، جو ہم سے گیا اس کے ساتھ آپ کا نہیں تعلق ہونا چاہیے. اب اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرڈر ہو رہا ہے، اور انبیاء نے تو تمنا اس بات کی ہے
کہ ہمارا تعلق، ہماری دوستی اس کے ساتھ ہو جو ہمیں اپنے رب کو یاد کرائے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ طٰہٰ کی روشنی میں پڑھا کریں۔ اپنے رب سے کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے کیا فرمایا؟ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ آگے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ تو نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کریں کتنی پیاری دعا ہے۔ واحد ایک موسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیغمبر ہیں جن نے اپنے رب سے دعا کر کے اپنے بھائی کو نبی بنایا، لیکن یہ نبی اس لیے نہیں کہ چودھر قائم ہو، اس لیے نہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا، میرا اسسٹنٹ بنا، میرے ساتھ اس کو بھی نبوت ادا کر۔ کیوں؟ اشدد بہ ازری، ہم مضبوط ہوں تیرے دین کا پرچار کرنے کے لیے، تیری شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، فرعون اور اس کے جو حواری ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، میری نبوت میں اس کو بھی شریک کر۔ کیوں؟ کئی نسبحک کثیرا، اللہ صرف اپنا مورل بلند کرنے کے لیے نہیں، اپنا معیار بلند کرنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے کر رہا ہوں، دعا کی ہے تجھ سے کئی نسبحک کثیرا، تاکہ تیری تسبیح زیادہ بیان کریں۔ میں بولنے لگوں تو وہ مجھے یاد کرا دے، وہ بولنے لگے تو میں اس کو یاد کرا دوں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تیرا ذکر بھی بہت زیادہ کریں۔ کیوں؟ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے اس دوستی کے اوپر ساتھی کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اللہ تو ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے، تیری نظر تو ہم پر ہے نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں دوستی اس سے رکھو، اس کے فوائد ہیں کہ جو انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یہ دوستی نہ صرف دنیا میں رہے گی بلکہ آخرت تک قائم رہتی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں کتنے ہی جگری دوست جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے اس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، اتنی پکی دوستی، یہ بھی قیامت کے دن دشمنی بن جائے گی، دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، سوائے ان لوگوں کی دوستی کے جو متقی ہوں گے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تقوی کی بنیاد پر جن کی دوستی وہ دنیا اور آخرت میں قائم رہے گی۔ اہل علم نے فرمایا ہے کہ الا المتقین، متقین کی جو دوستی ہے اس کا فائدہ ينفع بعضهم بعضا فی الآخرہ، قیامت کے دن بھی یہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ دوستی اللہ رب العالمین نے فرمایا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، قیامت کے دن کچھ لوگ جو دنیا میں صرف دنیا کی خاطر ہی دوستی کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن کوئی ان کا جب دوست نہیں ہوگا وہ کہیں گے کیا ہو گیا، آج تو ہمارا کوئی دوست ہی نہیں ہے، کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لو كان لهم اصدقاء بررا لنفعوهم، کہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی نیک دوست ہوتا تو قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچاتا۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ دنیا میں انسان ہیں، دنیا میں انسان ہے، کمی کوتاہی ہر انسان سے ہوتی ہے، اعمال میں دو دوست ہیں یا چند دوست ہیں، ان میں سے چند وہ جنت میں چلے گئے اور ایک دو چار جو ہیں وہ جہنم میں چلے گئے، حالانکہ دنیا میں اکٹھے نمازیں بھی پڑھنے والے، باقی عقیدہ ٹھیک ہے، اعمال میں کمزوری۔ وہ کہیں گے یا اللہ ادھر وہ ہمارے فلاں فلاں دوست نہیں نظر آ رہے جن کو ہم ایمان کی حالت میں دنیا میں پاتے تھے، وہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ذرا دوسری طرف دیکھو، وہ دیکھیں گے اس میں
اللہ سے سفارش کر کے کہیں گے یا اللہ ان کو یہاں سے نکال، دنیا میں تو ہمارے ساتھ اکٹھے رہتے تھے۔ یہ ہے ایمان کی دوستی کہ وہاں گئے، ادھر سے رب العالمین سے فوراً سفارش کر کے ان کو نکلوا لیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر نیک دوست ہوتے تو ان کو فائدہ پہنچتا اللہ کے حکم سے، اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے۔ اس لیے والصاحب کہتے ہیں والصاحب صاحب، صاد کے ساتھ صاحب دوست اور سین کے ساتھ صاحب کھینچنے والا، والصاحب صاحب دوست جو ہوتا ہے، اچھا دوست وہ دوسرے کو کھینچ لاتا ہے، برا دوست دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے وہ دوست بناؤ جو تمہیں نیکی کی طرف کھینچنے والا ہو، ایسا دوست نہ بناؤ جو تمہیں نیکی سے بھی دور کر کے برائی کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما من شیء ادل علی شیء ولا الدخان علی النار من الصاحب علی الصائب، کوئی چیز اتنی کسی دوسری چیز پر دلالت نہیں کرتی، دھواں بھی آگ کے اوپر اتنی دلالت نہیں کرتا، کیونکہ بعد کا صرف دھواں ہوتا ہے، آگ بھی ہوتی نہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا دھواں ہے آگ، بعض کا دھواں بھی آگ کے اوپر اتنا واضح ریفرنس نہیں دیتا، دلالت نہیں کرتا، جتنا کہ ایک دوست کو دیکھ کر دوسرے دوست کا پتہ لگایا جاتا۔ اس لیے عدی بن زید فرماتے ہیں عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، دوست کسی بندے کے بارے میں سوال نہ کر بلکہ اس کے دوست کے متعلق پوچھ، اس کے دوست کون سے ہیں، کیونکہ ہر دوست دوسرے دوست کی ابتدا اور اس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، جب تم کسی قوم میں ہو تو ان کے خیار، جو بہترین جو نیک لوگ ہیں، ان کو اپنا دوست بنا۔ ولا تصحب الارض فترضى مع الردی، تم کسی ردی انسان کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ تم بھی ردی بن جاؤ گے، تم بھی اسی طرح ہی اپنے آپ کو گنوا بیٹھو گے جیسے کہ اس نے گنوایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دوست صرف مومن کو بناؤ، تمہارا کھانا صرف متقی انسان کھائے، کیونکہ بڑا فرق پڑتا ہے تعلق کی بنا پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وحدت المرء خیر من جلیس السوء، کسی آدمی کا اکیلا وقت گزارنا یہ بری دوستی سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا زندہ رہے اور اکیلا اپنی زندگی گزارے، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی برے انسان کو اپنا دوست بنا لے۔ علقمہ فرماتے ہیں وہ شام میں آئے، انہو قدم الشام فداخل مسجد دمشق کی مسجد میں داخل ہوئے، فصلی فیہ رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، وقال اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اللہ مجھے اچھا دوست نصیب کرنا ہے، مجھے اچھا دوست نصیب کرنا۔ قال فجلس الى ابی الدرداء، کیونکہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے، یہ سب سے اچھی دوستی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے ہی نیک اور متقی تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اچھی اور بری دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات بیان کیے، یہ اچھی دوستی کے اثرات انسان کی زندگی پر کیسے ہوتے ہیں اور بری دوستی کے اثرات انسان کی زندگی پر کیسے ہوتے ہیں۔ اب میں انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ حامل المسک ونافخ القیر، ایک کستوری اٹھانے والا ہے، کستوری بیچنے والا ہے، اور دوسرا بٹی کے اندر پھونک مارنے والا ہے، آگ جلانے والا ہے۔ فحامل المسک اما ان یحزیک واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طیبہ، جو کستوری والا انسان ہے یا تو وہ آپ کو گفٹ کر دے گا یا آپ اس سے کچھ خرید لیں گے، کم از کم یہ دونوں کام نہیں تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے آپ کو کم از کم خوشبو تو آئے گی، اچھی خوشبو تو آتی رہے گی۔ ونافخ القیر، جو دوسرا آدمی ہے اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا کیونکہ وہ چنگاری اڑے گی، آگ جلے گی تو آپ کے کپڑے جلا دے گی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، یا تم اس سے بدبو پاؤ گے۔ برے دوست کی اس طرح کی مثال ہے، کچھ نہ کرے گا تو آپ کے اوپر اس کے غلط کام کا دبا لگ جائے گا، آپ نے کیا نہیں لیکن دبا آپ کے اوپر کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کو بھی پکڑو۔ کتنے ایسے واقعات آپ کے سامنے کہ صرف کسی کے ساتھ، برے انسان کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر لوگ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں، پہلے اس سے انویسٹیگیشن کرو، اس سے پوچھ گچھ کرو کہ معاملہ کیا ہے، یہ اس کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے
معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوتے ہیں آفت المروت اخوان السوء، کسی بندے کے اوپر بڑی آفت کا آ جانا، مروت کی آفت، مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ برا دوست ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا کہ انسان رواداری میں برے دوست کو اپنے ساتھ ملا کے اور اپنی زندگی برباد کر لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دنیا میں بری دوستی اور آخرت میں نقصان کیا ہے. اللہ اکبر. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار نہ کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور دوسرے کے راستے کو چھوڑ دیا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کیونکہ اس نے تو مجھے اللہ کی یاد سے ہی دور کر دیا ہے، دینی اسلام سے ہی دور کر دیا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے. یاد رکھیے ہر وہ انسان، یہاں اللہ رب العالمین نے آخر میں وَكَانَ الشَّيْطَانُ کے لفظ استعمال کیے ہیں. جو بندہ، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال ہے، جو بندہ کسی دوسرے کو شریعت سے، دین اسلام کے احکامات سے، قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور کرنے والا ہو، وہ انسان کی شکل میں شیطان ہے. انسان کی شکل میں شیطان ہے، کیونکہ اس نے چاہیے یہ تھا کہ ایک انسان کو دین پر مسلمان ہے، یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے دوسرے مسلمان کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے، ذکر کرنے سے روک رہا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے سے روک رہا ہے، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے روک رہا ہے. یہ مسلمان انسان کیسا؟ یہ تو شیطان ہے. اور انہی شیاطین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ رب العالمین نے ہر نبی، ہر رسول کے، ہر پیغمبر کے دشمن بنائے ہیں شیطان، اور ان شیطانوں میں پہلے انسان شیطان ہے، پھر بعد میں جن شیطان. اس لیے ایسے لوگوں سے انسان کو بچنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ بھی ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کاٹے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات سے ڈرایا ہے کہ ایسے لوگوں کی دوستی مت اختیار کرو کہ جو تمہارے ایمان کا ہی بیڑا گرک کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. قرآن مجید کی اس آیت کو بار بار پڑھا کریں اور اپنے گربان میں جان کر دیکھا کریں. 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب کے اندر اس حکم کو نازل فرما دیا کہ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ہم عجیب کانوں میں روئی ڈال دیتے ہیں یا صرف کیا ہے جی نہیں جی مسلمان کو اچھے اخلاق کا مالک بنا. بھائی اچھا اخلاق ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی دنیا میں اچھے اخلاق کا مالک نہیں آیا. جب دین کی بات آتی، جب توحید کی بات آتی، جب رسالت کی بات آتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو. دو ٹوک انداز میں فرما دیا. وہ کہتے تھے ودوا لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین. اللہ رب العالمین نے فرمایا بالکل ان بدبختوں کی بات کو تسلیم نہیں کرنا. اور ہمیں کیا فرمایا؟ جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو دین کا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. جب تم دیکھو کہ کسی آیت کا انکار ہو رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کی کسی مسئلے کا، دین کی کسی بات کا،
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ایسے دوستوں کے ساتھ مت بیٹھنا، اٹھ کے چلے جاؤ، روکو پہلے نمبر پہ، اگر یہ طاقت نہیں تو اٹھ کے چلے جاؤ، مجلس چھوڑ دو۔ کیوں؟ اگر تم پھر بھی بیٹھے رہے، پھر بھی چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے آرام سے بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، وہ بدبخت بکواس کر کے اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تم خاموش رہ کے تم سیم ان کے اس گناہ میں شریک ہو، انکم اذا مثلہم۔ اور وہ ہیں کون؟ دو گروہ میں سے ایک ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ایسے لوگ یا منافق ہیں یا کافر ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے اور ایسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی ایسے انسان کو اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہاری آخرت برباد کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک دوستی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، انسان دنیا میں جتنے بھی اچھے عہدے پر قائم ہو جائے، جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت آ جائے، اگر اس انسان نے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو ان لوگوں سے قائم نہیں کیا کہ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ بہت بڑے نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ انسان کو دوستی اپنی ان لوگوں سے کرنی چاہیے کہ جو اس کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، جو اس کو خسارے اور نقصان سے نکال کر کامیابی اور فلاح کی طرف لانے والے ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے کامیاب لوگوں کی صفات جو بیان کی ہیں، چار خوبیاں، وہ یہی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آخری بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آج تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جائے، لائٹ خراب ہو جائے، اے سی کام نہ کر رہے ہوں تو ہمیں سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ سورج 1 میل کی مسافت پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی، ہر بندہ پریشان ہوگا۔ اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اور اللہ تعالیٰ وہ جن لوگوں کو نصیب فرمائیں گے وہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں 2 وہ آدمی، خوبی، ایک خوبی 7ویں قسم کی، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ 2 بندوں نے آپس میں پیار اور محبت اور دوستی کی صرف اس لیے اللہ راضی ہو جائے، نیکی اور تقوی کی بنا پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس دن پھر اعلان فرمائیں گے، این المتحابون لجلالی، کہاں ہیں جو میری وجہ سے دوستی کرنے والے تھے؟ الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں، میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہے اچھی دوستی کا سب سے بڑا فائدہ۔ دنیا میں کستوری کی مثال کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ اپنے سامنے رکھ لیں، اور برے دوستوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.